کہ نشے نے صرف مجھ سے نشہ نہیں کروایا، نشے نے مجھے ماں کا قاتل تک بنا، میں نے اپنی ماں کو قتل تک کر دیا۔ اے نشہ کرنے والے میری قوم کے جوانوں، ہو سکتا ہے کہ تم بھی اپنے باپ کے قاتل بن جاؤ، تم بھی اپنی ماں کے قاتل بن جاؤ۔ ارے اس نے تو چولہے کی آگ میں ماں کو پھینک کر کے جلا دیا، تم تو اپنے ماں باپ کو دکھوں کی آگ میں جلا رہے ہو، ٹینشن کی آگ میں جلا رہے ہو، بے چینی کی آگ میں جلا رہے ہو۔ جا کے پوچھو اپنی ان ماں سے جو تمہیں نشے کی حالت میں دیکھ کر کتنا بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، تڑپتی ہے، راتوں کو سو نہیں پاتی، سسکیاں لے کر کے کروٹیں بدل بدل کر اللہ سے دعا کرتی، اللہ میرے بچے کو سنوار دے، میرے بچے کو سنوار دے۔ وہ باپ کے دل سے پوچھو، اللہ اکبر، جس نے تمہیں اتنی امیدوں سے پالا تھا کہ تم جوان ہو جاؤ گے، باپ کا سہارا بنو گے، لیکن نشے کی وجہ سے تم نے اپنے باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کیا، بڑھاپے میں مزدوری کرنے پہ مجبور کیا۔ اللہ کو جواب کیا دو گے؟ دنیا بھی تباہ کر رہے ہو، آخرت بھی برباد کر رہے ہو۔ آخری واقعہ سن لے، نشے کا نقصان۔ اس واقعے کو لکھا ہے علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں، اور اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا مالک الدینار فرماتے ہیں، مالک ابن دینار، کہ میں حج کو گیا، جب حج کو گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ پورا حرم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، تقریباً 5 لاکھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ 5 لاکھ لوگ حج کو آئے، میں خود بھی حج کو آیا، مولا کس کا حج تو نے قبول کیا وہ بھی مجھے بتا دے، جس کا رد کیا وہ بھی مجھے بتا دے۔ میں یہ دعا کر کے مینا میں آ کر کے آنکھ بند کی اور سویا ہوا تھا، ایسے میں میں نے کیا دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے مالک، ہم نے محمد ابن ہارون نام کا ایک بلخی حاجی ہے، بلخ کا حاجی ہے، اس بلخی حاجی کا حج رد کر دیا ہے، اور تم اٹھو اور اٹھ کر کے جاؤ اور جا کر اس جوان کو بتاؤ، اس شخص کو بتاؤ کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا، تم اس کو جا کر بتاؤ ہم نے اس کا حج رد کر دیا۔ اب جوانوں دھیان سے سننا، مالک بن دینار اٹھے، اور اٹھنے کے بعد مینا کے اندر جو خیمے الگ الگ لگے ہوئے تھے تو ان لوگوں سے پوچھنے لگے، بلخ کے جو حاجی تھے، اے بلخی حاجیوں، تم میں محمد ابن ہارون کون ہے؟ تو اس وقت بلخ کے حاجیوں نے کہا، آپ کون ہے اور آپ محمد ابن ہارون کو کیسے جانتے ہیں؟ تو کہا کہ میں مالک الدینار ہوں، میں بغداد سے آیا ہوں حج کرنے کے لیے۔ اچھا، اتنے بڑے ولی مالک الدینار، اور آپ ابن ہارون کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ابن ہارون کیا ہے؟ کہا کیا ابن ہارون کیا ہے؟ کہا ہمارے پورے بلخ میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار اور پارسا انسان کو ابن ہارون کہتے ہیں۔ کہا اچھا۔ اب دل میں سوچنے لگے، یا اللہ، تو کہتا ہے رد کر دیا، تو کہتا ہے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، اور یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ اس سے بڑا متقی پورے بلخ میں کوئی نہیں۔ اس سے یاد رکھنا مسلمانوں، پبلک کے تعریف کرنے پہ پھولنا مت، پتہ نہیں اللہ کی نگاہ میں ہمارا کیا مرتبہ ہے۔ دنیا تو رحمت اللہ علیہ کہے گی، اگر اللہ لعنت اللہ کہہ دے تو کیا ہوگا؟ اللہ غور تو کرے نا، پھر اللہ اللہ ہے نا، اس کی نظر میں اچھے بنو، ہم دنیا کی نظر میں اچھے بن رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں غور کرو، ابن ہارون کی کتنی تعریف کر رہے تھے بلخ والے، بڑا نیک بڑا نیک بڑا نیک، اور اللہ کہہ رہا ہے خواب میں مالک کو میں نے حج رد کر، جا کے بتا۔ تو مالک الدینار ہوشیار اللہ والے تھے، انہوں نے کہا یہ ملے گا کہاں؟ بولے یہ ایسے خیموں میں نہیں رکتا، ہر سال حج کو آتا ہے، ہر سال حج کو آتا ہے، ایسے خیموں میں نہیں رکتا۔ اچھا، پھر کہاں رکتا ہے؟ وہ کھلے آسمان کے نیچے چلچلاتی دھوپ میں رکتا ہے، اور وہ روزے سے رہتا ہے، سال بھر روزہ رکھتا ہے، روزے روزہ، نفل روزہ، پیدل حج کرتا ہے۔ اچھا، اب حضرت مالک الدینار سوچ رہے اللہ کا حکم کچھ ہے، پبلک کچھ کہہ رہی ہے، چلو چلتے ہیں۔ جب اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہے، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنے پیر کو باندھ کر زنجیر ہاتھ میں لی ہے، اور آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، بخش دے۔ رو رہا ہے، روتے روتے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے۔
اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابن ہارون جیسے ہی مالک الدینار کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے فوری طور پر آنسو پوچھتا ہے اور آنسو پوچھ کر کے کہتا ہے اے بزرگ کون ہے آپ نے سلام کیا، وعلیکم السلام، کون ہے آپ؟ میں مالک الدینار ہوں۔ اچھا کوئی خواب دیکھ کر آئے ہو میرے پاس؟ کوئی خواب دیکھ کر آئے ہو میرے پاس؟ حضرت مالک نے سوچا ارے یہ تو اتنا پہنچا ہوا ہے کہ میرا خواب بھی جانتا ہے۔ خواب دیکھ کے جی خواب دیکھا ہے، یہی خواب دیکھا ہے نا کہ میں نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، جا کے اس کو بتا دو، یہی دیکھ کر آئے؟ ہاں یہی دیکھا۔ تو یہ تو خواب بھی جانتا ہے، خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ کہا اے اللہ والے تو میرے خواب کو اور خواب کا مضمون بھی جانتا ہے، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا، کیسے رد کر دیا؟ کہا میں اللہ والا نہیں، میں پاپی ہوں۔ یہ کرامت کے طور پہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ برسوں کا تجربہ اس لیے بتا رہا ہوں۔ 25 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 25 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی ولی کو خواب دکھتا ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور ابن ہارون کو کہہ دو کہ میں نے اس کا حج رد کر دیا۔ 25 سال سے سکون نہیں ہے مجھے، سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی، بھوک بھی نہیں لگتی، کہیں چین ہے نہ کہیں سکون ہے، بس بے چین ہوں، بے قرار ہوں۔ عبادت کرتا ہوں تو عبادت بھی قبول نہیں، ذکر کرتا ہوں تو ذکر بھی قبول نہیں، حج کرتا ہوں تو حج بھی قبول نہیں، کیا کروں مالک؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا ابن ہارون میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ بہت مہربان ہے، بڑا کریم ہے، تو نے کچھ ایسا کام ضرور کیا ہوگا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، بتا تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ خاص بات ہے، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، اے مالک الدینار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض کیوں ہوا۔ تب وہ ابن ہارون اپنا واقعہ بتاتا ہے۔ ابن ہارون کہتا ہے اے مالک الدینار میں بہت مالدار باپ کا بیٹا تھا، اللہ نے بہت دولت دی تھی، بہت مال دیا تھا، غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، غلط دوست مجھے نشے کی طرف لے گئے۔ میری قوم کے جوانوں صحبت ہی سنوارتی ہے، صحبت ہی بگاڑتی ہے، غلط دوستوں کے ساتھ مت رہو، جو گناہ کی طرف لے جائے وہ منافق ہے، وہ دوست نہیں ہے، جو برائی کی طرف لے جائے وہ دشمن ہے، دوست نہیں ہے، جو زنا کے اڈوں کی طرف لے جائے، جو شراب کے اڈوں کی طرف لے جائے، جو جوا کے اڈوں کی طرف لے جائے، جو لڑکوں کی ناجائز دوستی کی طرف لے جائے، جو حرام کاموں کی طرف لے جائے، وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے، وہ غدار ہے۔ سچے دوست کی پہچان ہے اگر تو اللہ کو بھول جائے تو وہ تجھے اللہ کی یاد دلائے، سچا دوست تجھے اللہ کی طرف لے جاتا ہے، سچا دوست تجھے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، سچے دوست کی پہچان یہی ہے۔ بہرحال وہ مالک الدینار سے کہتا ہے اے مالک ابن دینار غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، مال بہت تھا، نشے کا عادی بنا دیا، نشہ کرتا رہا، ماں کو خبر نہیں تھی، ماں کو اطلاع نہیں تھی کہ میں نشیڑی ہو گیا ہوں، میں نشہ کرنے لگا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، دوستوں نے مشورہ کیا کل سے رمضان شریف شروع ہو جائے گا، ایک کام کرتے ہیں کل سے تو موقع نہیں ملے گا نشہ کرنے کا، آج ذرا جی بھر کے نشہ کر لیتے ہیں۔ اتنا نشہ کر لیا کہ شام ہو گئی، نشہ نہیں اترا تو مجبوراً شام کے وقت میں ڈولتا اپنے گھر آیا۔ میرے جوانوں اللہ وہ تمہیں دن نہ دکھائے جو ابن ہارون کو دکھایا۔ اللہ اکبر، غور سے سننا، ابن ہارون کہتا ہے اے مالک الدینار میں نشے میں تھا، ڈولتے آیا، رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا، رمضان المبارک کی تیاریاں ہو رہی تھی، لوگوں تیز قدم سے نماز تراویح کے لیے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور میں ڈولتے ہوئے نشے کی حالت میں اپنے گھر کے دروازے پر آیا۔ میری ماں نے پہلی مرتبہ مجھے نشے کی حالت میں دیکھا، میری ماں کو پتا نہیں تھا کہ میں نشہ کرتا ہوں، پہلی مرتبہ ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا، جیسے ہی نشے کی حالت میں دیکھا میری ماں کو غصہ آیا، میری ماں نے زوردار تماچا میرے چہرے پہ مارا، کیونکہ میں ماں کا بہت ادب کرتا تھا، ماں کا بہت فرما بردار تھا، میں اپنی ماں کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا تھا، میری ماں کو بڑا گھمنڈ تھا مجھ پہ، بڑا اعتماد تھا کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کبھی نہیں کرتا۔ جیسے ہی میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، کیونکہ میں ہوش میں نہیں تھا، میں تو نشے میں تھا، نشے کی حالت میں جب میری ماں نے مجھے
मुझे एक तमाचा मारा, शैतान ने मुझ पे काम किया, मैं गुस्से में आया और नशे की हालत में मैंने अपनी माँ को पलट कर तमाचा मारा। मैंने अपनी माँ को एक नहीं बल्कि कई तमाचे मारे और मारता रहा यहाँ तक कि अपनी माँ को मारते मारते बूढ़ी माँ को उठाकर मैंने जलती हुई आग में फेंक दिया। अल्लाह, जलते हुए तन्नूर में मैंने अपनी माँ को फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। जब सुबह को मेरा नशा उतरा, मैंने अपनी बीवी को आवाज दी। मेरी बीवी ने बहुत तल्ख लहजे में जवाब दिया। मैंने पूछा, ओ फरमा बरदार नेक बीवी, तू मुझे तल्खी में जवाब क्यों देती? तो कहा, मैं तो तेरे नशा उतरने के इंतजार में थी। अरे जब तू अपनी माँ कब नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? मैं तेरा घर छोड़कर जाती हूँ। मैंने पूछा, माँ को क्या हुआ? माँ को क्या हुआ? कहा, देख माँ को क्या हुआ। तो इब्ने हारून कहता है, मालिक दिनार, मैंने देखा मेरी माँ मुर्दा जली हुई रोटी की तरह कोयला बन के पड़ी थी। मैंने पूछा, माँ को ये किसने किया? मेरी बीवी ने पूरी दास्तान बताई। मगर पछतावे से का होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। माँ का कातिल था मैं। मुझे एहसास हुआ कि नशे ने सिर्फ मुझसे नशा नहीं करवाया, नशे ने मुझे माँ का कातिल तक बना। मैंने अपनी माँ को कत्ल तक कर दिया। ऐ नशा करने वाले मेरी कौम के जवानों, हो सकता है कि तुम भी अपने बाप के कातिल बन जाओ, तुम भी अपनी माँ के कातिल बन जाओ। अरे उसने तो चूल्हे की आग में माँ को फेंक करके जला दिया, तुम तो अपने माँ बाप को दुखों की आग में जला रहे हो, टेंशन की आग में जला रहे हो, बेचैनी की आग में जला रहे हो। जाके पूछो अपनी उन माँओं से जो तुम्हें नशे की हालत में देखकर कितना बेचैन होती है, बेकरार होती है, तड़पती है, रातों को सो नहीं पाती, सिसकियां लेकर के करवटें बदल बदल कर अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह मेरे बच्चे को संवार दे, मेरे बच्चे को संवार दे। वो बाप के दिल से पूछो, अल्लाह अकबर, जिसने तुम्हें इतनी उम्मीदों से पाला था कि तुम जवान हो जाओगे, बाप का सहारा बनोगे, लेकिन नशे की वजह से तुमने अपने बाप को भीख मांगने पे मजबूर किया, बुढ़ापे में मजदूरी करने पे मजबूर किया। अल्लाह को जवाब क्या दोगे?